نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ آیت نمبر ہے 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، بس اگر تم نے ایسا نہ کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور نہ ہی کبھی ایسا کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، فَاتَّقُوا النَّارَ، تو ڈر جاؤ آگ سے، الَّتِي، وہ آگ، وقودها، کہ اس کا ایندھن، الناس، لوگ ہیں، والحجارہ، اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، یہ آگ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ پچھلی آیت کے اندر چیلنج دیا گیا تھا کہ قرآن کی مثل کوئی ایک صورت لا کے دکھاؤ، تو فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، بس تم یہ نہیں کام کر سکو گے، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں کر سکو گے، اب نہیں تو کبھی بھی نہیں، تم یہ کام نہیں کر سکو گے، یعنی قرآن کی مثل کوئی بھی صورت تم نہیں لا سکو گے۔ جب نہیں لا سکتے تو مان جاؤ، پھر مان جاؤ قرآن سچا ہے۔ اگر مانو گے بھی نہیں تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو ایسی آگ تمہاری منتظر ہے جس آگ کو اللہ تعالیٰ نے انسان اور جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے، وقودها، اس کا ایندھن، تو اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، ایسی آگ اللہ رب العزت نے تیار کی ہوئی ہے۔ دیکھیے عام آگ جو ہوتی ہے نا، وہ پتھر وغیرہ سے بجھ جاتی ہے، لیکن جو جہنم کی آگ ہوگی اس میں پتھر بطور ایندھن کے استعمال ہوں گے۔ یعنی آپ اس سے سمجھ لیں کہ پتھروں کی آگ کتنی سخت ہوگی، جو پتھر بھی جس کو نہیں بجھا پائیں گے۔ دنیا میں ہم نے وہ آگ دیکھی ہوگی، دیکھنے میں آتی بھی ہے، جو پتھروں سے نکلتی ہے، جس کو ہم لاوا بولتے ہیں۔ اب لاوا کتنا خوفناک ایک منظر ہوتا ہے، پتھروں کے درمیان سے جب لاوا پھوٹتا ہے کبھی کسی پتھر پہاڑوں سے، تو وہ کتنا ایک خوفناک منظر ہوتا ہے۔ تو اس سے بھی وہ کئی گنا زیادہ سخت، یعنی 69 گنا زیادہ سخت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 17واں حصہ ہے، تو 69 حصے جو ہیں وہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ تیز ہوگی۔ ایک تو اس سے مراد انسان ہوں گے، انسان جہنم میں جائیں گے، پتھر کیوں جائیں گے؟ والحجارہ، پتھر کیوں جائیں گے؟ پتھر، اس میں ایک وجہ تو یہ ہے کہ پتھروں سے مراد وہ پتھر ہیں جو بت وغیرہ ہوتے تھے ان کے، جن کو وہ پوجتے تھے، تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھی اور ان بتوں کو بھی، ان مورتیوں کو بھی جہنم کے اندر داخل کرے گا، ٹھیک ہے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ مورتیاں تمہارے کسی کام آنے والی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی انسان کا جو جسم ہوتا ہے اس میں کیلشیم ہوتی ہے، اور کیلشیم کو آگ بڑی جلدی پکڑتی ہے، تو انسان اور پتھر بطور ایندھن کے استعمال ہوں گے۔ ایک تو ہوتا ہے نا آگ جلائی جاتی ہے، ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے اچھا انسان اور پتھر جائیں گے تو آگ جو ہے وہ کم ہو جائے گی، تو کم نہیں ہوگی۔ جس طرح آگ جل رہی ہو، آپ مزید ایندھن ڈالیں، لکڑیاں ڈالیں، آگ تیز ہوتی جاتی ہے، تو اسی طرح انسان اور پتھر بطور ایندھن کے استعمال ہوں گے، جس سے جہنم کی آگ تیز ہوگی، نہ کہ جل کے کم ہوگی۔ ہاں، پھر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر ایندھن بھی جو ہے، ایندھن سے جلنے والی جو آگ ہوتی ہے، ایندھن آہستہ آہستہ جل جاتا ہے، جل کے ختم ہو جاتا ہے، لکڑی ہم ڈالتے ہیں جل کے ختم ہو جاتی ہے، تو کیا انسان جل کے ختم ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں، یہ انسان جل کر ختم نہیں ہوں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، تو جب کبھی بھی ان کا اوپر کی چمڑی جب جل جائے گی تو نیچے سے اور چمڑی آ جائے گی، ٹھیک ہے، تو جو نیچے سے اور چمڑی آئے گی نا، تو وہ چمڑی جو ہے وہ بھی جل جائے گی، پھر اور چمڑی آ جائے گی، تو انسانوں کے ساتھ ایسا جو ہے وہ ہوتا رہے گا۔ پھر یہ بھی بات ذہن میں آتی ہے، یہ ہمارا جو چھوٹا سا جسم ہے یہ تو پھر بڑی جلدی جل جائے گا، اتنی تیز آگ ہوگی، تو اللہ تعالیٰ جہنم میں جہنمیوں کے جسم بھی بڑھا دیں گے، یعنی عام جسم جیسا نہیں ہوگا، بڑھا دیا جائے گا۔ مسند احمد میں ایک حدیث آتی ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کی کان کی لو اور کندھا، یہ کان کی لو ہے اس کی اور یہ کندھا ہے، کان کی لو سے لے کر کندھے تک کا فاصلہ کتنا ہوگا؟ فرمایا 700 سال، یعنی ایک بندہ گھوڑے پر 700 سال سفر کرے، جتنی مسافت وہ طے کر لے گا
اتنا فاصلہ ہوگا کان کے لو اور کندھے کے درمیان۔ اسی طرح ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ضرس الکافر، کافر کی داڑھ، جو دانتوں میں داڑھ ہوتی ہے، یہاں فرمایا او ناب الکافر، اس کا کچلی والا جو دانت ہے، کچلی والا دانت اور دا مثل احد، احد پہاڑ کے برابر ہوں گے، یعنی احد پہاڑ جو کافی بڑا پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے برابر ایک دانت ہوگا بندے کا، تو اس کی خال کی موٹائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی خال کی موٹائی کتنی ہوگی؟ مسیرۃ ثلاث، 3 دن کی مسافت، 3 دن کی مسافت جتنی بندہ کرتا ہے گھوڑے پر بیٹھ کے، تو اتنی موٹی اس کی چمڑی ہو جائے گی، تو اتنی موٹی چمڑی کو جہنم کی آگ جو ہے وہ جلائے گی، اور جب کبھی وہ چمڑی جل جائے گی پھر اللہ تعالیٰ وہ چمڑی جو ہے وہ نہیں لگا دے گا، پھر وہ جلتی رہے گی، پھر وہ نہیں لگ جائے گی، پھر جلے گی، پھر نہیں، یہ سلسلہ اسی طرح جو ہے وہ جاری رہے گا۔ تو فرمایا فاتقوا النار التی، ڈرو اس آگ سے، وقودها الناس والحجارہ۔ اسی طرح قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ بھی الفاظ موجود ہیں کہ خود بھی ڈرو اور اپنے گھر والوں کو بھی ڈراؤ۔ وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، یعنی ایک تو ایندھن انسان اور پتھر ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے مقرر کیے ہیں جو سخت دل اور مضبوط ہیں، جن کو کسی بھی قسم کا کوئی ترس نہیں آتا، ٹھیک ہے نا، کسی قسم کا کوئی ترس نہیں آئے گا۔ جہنمی لوگ جہنم کے دربان کو پکارتے رہیں گے، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، ہمارا فیصلہ ہی کروا دے، وہ کوئی بات نہیں سنے گا، کہے گا اِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، تم نے ادھر ہی رہنا ہے، یعنی وہ فرشتے بھی سخت دل ہوں گے، ان کے دلوں میں نرمی نہیں ہوگی۔ آگے فرمایا اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ جہنم اس وقت موجود ہے، جہنم اس وقت بھی موجود ہے، وہ تیار کی گئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آواز آئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ آواز کیسی ہے؟ فرمایا جی ہم نہیں جانتے، اللہ و رسول عالم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حجر، یہ وہ پتھر ہے، رمیہ بہ، جس کو پھینک دیا گیا تھا فی النار، جہنم کی آگ میں، منذ 70 خریفاً، آج سے 70 سال پہلے یہ پتھر جہنم کے اندر پھینکا گیا تھا، اور اب جا کے جہنم کی تہہ میں پہنچا، جس کے گرنے کی اب آواز آ رہی ہے۔ یعنی ایک چیز جو پھینکی گئی ہے وہ 70 سال بعد جہنم کی تہہ میں پہنچی ہے، تو اتنا گہرا کنواں ہے، تو اس کا مطلب جہنم پہلے سے تیار موجود ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا کی آگ جس کو ابن آدم جلاتا ہے وہ جہنم کی آگ کا 17واں حصہ ہے، تو اس سے پتہ چلا جہنم کی آگ جو ہے وہ موجود ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بنایا، جہنم بڑی گرم تھی، جہنم نے کہا اللہ میں بڑی گرم ہوں، میرا اپنا حصہ، اپنا وجود دوسرے وجود کو کھا رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو سانس لینے کا اختیار دیا، تو فأذن لها بنفسین، 2 سانس لینے کا حکم ہوا، ایک سانس فی الشتاء، سردیوں کا، ونفس فی الصیف، اور ایک سانس جو ہے وہ گرمی کا۔ تو یہ جو ہم گرمی اور سردی محسوس کرتے ہیں یہ جہنم کے سانس ہے، یعنی ایک سانس وہ گرمی کا لیتی ہے، ایک سانس وہ سردی کا لیتی ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں گرمی اور سردی محسوس ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اس وقت جو گرمی پڑتی ہے وہ جہنم کا سانس ہے، اور جو سردی پڑتی ہے وہ بھی جہنم کا سانس ہے، تو یہ گرمی اور سردی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، ہم سے گرمی کا سانس برداشت نہیں ہوتا، تو جہنم کیسے برداشت ہوگی؟ ٹھیک ہے۔ اسی طرح جہنم کے وجود کے لیے یہ بھی دلیل ہے کہ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، آپ پیچھے ہوئے، بعد میں صحابہ کرام کو آپ نے بتلایا میں پیچھے اس لیے ہوا کہ مجھے جہنم میرے سامنے پیش کی گئی تھی، تو میں پیچھے ہٹا کہیں جہنم کی لو مجھے لگ نہ جائے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ بڑی موجود ہے، جہنم ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے جو ہے وہ تیار کی ہوئی ہے، نافرمانوں کے لیے، باغیوں کے لیے تیار کی ہوئی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ فاتقوا النار، ڈرے، تو اللہ کے عذابات سے ڈرے، متقی پرہیزگار بنے، تاکہ اس دردناک جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔